اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عامر حضور ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈیلی وظائف ود عامر حضور۔ دوستان گرامی قدر، قرآن پاک کی انتہائی مشہور و معروف سورہ یوسف، اس کے آپ کے سامنے خاص وظائف اور فوائد آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کی ایک فہرست پیش کر دوں کہ سورہ یوسف کے کون کون سے وظیفے میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اگر کوئی آدمی اپنے سرکاری عہدے سے معطل ہو جائے یا کوئی خواتین و حضرات سرکاری نوکری کی تلاش میں ہیں، تو آپ کو سورہ یوسف کا ایک ایسا شاندار وظیفہ بتائیں گے کہ اگر کوئی خواتین و حضرات اپنے سرکاری عہدے سے معطل ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے۔ اگر نوکری تلاش کر رہے ہیں سرکاری تو انشاءاللہ اس وظیفے پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے نوکری بھی آپ کو انشاءاللہ بہت جلد مل جائے گی۔ دوسرا وظیفہ آپ کو بتائیں گے، حاملہ عورتیں جو خواہش رکھتی ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد نرینہ پیدا ہو، بیٹی نہ ہو بیٹا پیدا ہو، تو سورہ یوسف کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس پر جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العالمین یہ یقینی ہے کہ سورہ یوسف کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک اس خاتون کو اولاد نرینہ یعنی بیٹا ہی عطا فرمائیں گے۔ تیسرا ایک وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر کسی کی بیٹی جو شادی شدہ ہے اور وہ اپنے سسرال میں تنگ ہے، یعنی اس کا خامند اس کو مارتا پیٹتا ہے اور اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا، گالیاں نکالتا ہے اور اخراجات بھی اس کے جائز جو ہیں وہ ضروری پورے نہیں کرتا، تو آپ کو سورہ یوسف کا ایک وظیفہ بتائیں گے جس کے کرنے کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی بیٹی ان تمام پریشانیوں سے باہر نکل جائے گی۔ اور پھر آخر پہ آپ کو یہ وظیفہ بتائیں گے سورہ یوسف کے حوالے سے کہ اگر کسی کا بچہ چھوٹا دودھ ماں کا نہ پیتا ہو، ضد کرتا ہو ماں کے دودھ کے ساتھ، تو انشاءاللہ العالمین ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے سورہ یوسف کا کہ اب بچہ جو ہے اپنی ماں کا دودھ پینے لگ جائے گا۔ تو یہ سب وظائف ہیں جو میں نے آپ کو آج بتانے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، وظائف بتانے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں، سب سے ضروری بات اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آئیے وظائف کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وظائف بتانے سے پہلے حسب روایت عادت ہے میری کہ میں جو بھی سورہ بیان کروں اس سورہ کے شروع میں اس ویڈیو کے شروع میں اس سورہ کے فضائل بیان کرتا ہوں کہ یہ کتنی فضیلت والی اور کتنی عظیم سورت ہے۔ دیکھیے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اور جناب حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا، ایک کے بعد دیگرے ایک ہی سال میں، آپ نے اسے غم کا سال قرار دیا اس سال کو، اور آپ بہت زیادہ مغموم رہنے لگ گئے۔ جب اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغموم رہتے ہوئے دیکھا، غمزدہ رہتے ہوئے دیکھا، تو اللہ پاک نے سورہ یوسف نازل کی اور اس میں بعض ایسی بہترین بشارتیں دیں کہ جنہیں دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو غم تھا، وہ جو غمزدگی تھی آپ کی طبیعت جو ہے نا وہ دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں یا خاندانی پریشانیوں میں، مالی مسائل میں مبتلا ہیں یا سیاسی میں، یا آپ کا کوئی محبوب ہستی آپ سے بچھڑ گئی ہے یا کسی کی جدائی کا غم ہے، یہ جتنی بھی اگر آپ کو پریشانیاں ہیں تو آپ سورہ یوسف کی تلاوت کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ العالمین تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ ویڈیو کا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو اس لیے میں جو ہے نا فضائل یہیں پہ چھوڑتے ہوئے اب میں وظائف کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وظیفہ جو آپ کو میں نے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سرکاری عہدے پہ تھے،
سرکاری ملازمت تھی، اچھے عہدے پہ تھے، اور وہ کسی بھی وجہ کے تحت، وجہ کوئی بھی ہو، آپ جو ہے نا معطل ہو گئے ہیں اپنے اس سرکاری عہدے سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس معطل شدہ عہدے پہ دوبارہ بحال ہو جائیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے سرکاری نوکری کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو جائے، بہت آپ نے انٹرویو دیے لیکن سرکاری جاب نہیں لگ رہی، تو آپ میرا یہ وظیفہ کیجئے۔ جب آپ میرا یہ وظیفہ کریں گے تو آپ اپنے معطل شدہ عہدے پہ بحال بھی ہو جائیں گے، اور سرکاری نوکری کے حصول میں بھی یہ وظیفہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 5 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد ایک جگہ مخصوص کر لیں، وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں، 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 4 مرتبہ سورہ یوسف کی تلاوت کرنی ہے، مکمل سورۃ یوسف 4 دفعہ تلاوت کریں، اور پھر آخر پہ 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ ایک رات کا آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10 راتیں لگاتار آپ یہ وظیفہ کریں کہ ہر رات 4 دفعہ سورہ یوسف کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک لگا کے اس طرح کر کے آپ اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں، اور پھر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ روزانہ جب آپ 4 دفعہ پڑھ کے یہ وظیفہ ختم کریں تو آپ نے دعا کرنی ہے 10 راتوں تک لگاتار کہ یا اللہ مجھے فلاں میرے سرکاری عہدے پہ بحال کر دے، یا میں کسی بھی سرکاری ملازمت کا خواہش مند ہوں تو اس کا حصول میرے لیے ممکن بنا دے۔ میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ اور بالکل بہترین طریقے کے ساتھ 10 راتوں تک لگاتار یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العالمین آپ اپنے عہدے پہ بھی بحال ہو جائیں گے، اور سرکاری نوکری کا حصول بھی آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وظیفہ کرتے ہوئے کوئی کمی پیش آ رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ وظیفہ میں کروں، تو پھر آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ میں یہ خدمت آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آئیے دوسرا وظیفہ ہے جی حاملہ عورت کے لیے، کہ عورت حاملہ ہو اور وہ چاہتی ہو کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو، اولاد نرینہ پیدا ہو، تو بالکل آسان سا طریقہ ہے کہ ہر جمعرات حمل کے دوران وہ خاتون خود پڑھے گی، ہر جمعرات ایک مرتبہ جناب غروب ہونے سے، سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی کہ دن کے وقت کسی بھی وقت سورہ یوسف ہر جمعرات کو ایک مرتبہ سورہ یوسف تلاوت کر کے، اور سورہ یوسف تلاوت کرتے ہوئے ذہن میں یہ تصور رہے کہ میں اولاد نرینہ کے حصول کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ العالمین آپ حمل کے دوران لگاتار یہ وظیفہ کیجیے۔ ہر جمعرات کو ایک مرتبہ سورہ یوسف آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ العالمین۔ جب آپ یہ متواتر اور لگاتار یہ وظیفہ کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ العالمین آپ کے ہاں اللہ پاک اس سورہ مبارکہ کے وظیفے پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے اولاد نرینہ ہی آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ سورت ہر جمعرات پڑھنی ہے، اور تصور رکھنا ہے کہ میں اولاد نرینہ کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں، اور سورت پڑھ لینے کے اختتام پہ آپ نے پھر اپنے لیے بیٹے کے حصول کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کرنی ہے۔ تو یہ بڑا ہی آزمودہ وظیفہ ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے کرایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جناب کہ اگر کسی کی بیٹی پریشان ہے، ابھی داماد مارتا پیٹتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، اخراجات وغیرہ نہیں دیتا، تو خاتون نے کیا کرنا ہے کہ ایک میٹھی چیز پہ سورہ یوسف جمعہ والے دن نماز جمعہ کے بعد خاتون نے ہی پڑھنی ہے، یعنی وہ جو بچی ہے اس کے ماں باپ نے پڑھنی ہے، باپ نے پڑھنی ہے یا ماں نے پڑھنی ہے، جمعہ کے بعد گھر میں کسی جگہ پہ جب نماز جمعہ ادا ہو جائے مصلی پہ بیٹھ کے کوئی بھی میٹھی چیز منگا لے، ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کے اس پہ دم کر کے وہ آپ میٹھی چیز کیا کرنی ہے کہ آپ نے باہر بچوں چھوٹوں کو بلا کے ان کو دے دینی ہے، آپ کے گھر کے افراد میں سے کسی نے بھی نہیں کھانی تو آپ انہیں کھلا دیں۔ انشاءاللہ العالمین آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیٹی کی زندگی میں انشاءاللہ رونقیں اور بہاریں اور عزتیں لوٹ آئیں گی۔ اب آخری وظیفہ ہے جی کہ اگر کسی کا بچہ چھوٹا، لڑکی ہو یا لڑکا، وہ ماں کا دودھ نہیں پیتے، بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، ماں کا دودھ پیتے ہوئے روتے ہیں، کسی جانور کا دودھ پلائیں تو پی لیتے ہیں لیکن ماں کا دودھ نہیں پیتے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ یوسف تلاوت کرنی ہے۔ کس طرح تلاوت کرنی ہے؟ اگر تو بچہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا تو آپ ایک برتن میں پانی لے لیں، گلاس وغیرہ میں پانی لینے کے بعد
3 مرتبہ درود پاک شروع میں پڑھ کے 1 مرتبہ سورہ یوسف تلاوت کرنی ہے، آخر پہ 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ کے وہ جو گلاس میں آپ نے پانی بھرا ہوا ہے اس پہ دم کرے، اور وہ دم شدہ پانی جو ہے نا اس کے ساتھ خاتون اپنے جو ہے نا سینے کو، اپنے پستانوں کو دھو لے انشاءاللہ العالمین۔ اس کے بعد جب بچے کو وہ دودھ پلائے گی تو بچہ جو ہے وہ بغیر کسی ضد کے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی ماں کا دودھ پینا جو ہے نا وہ انشاءاللہ العالمین شروع ہو جائے گا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ خاتون خود وظیفہ کرے، اگر خود نہیں کر سکتی تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، لیکن زیادہ رزلٹ یہی ہے کہ اس خاتون کو یہ وظیفہ خود کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے چند ایک وظائف اور فوائد سورہ یوسف کے۔ قرآن پاک شفا ہی شفا ہے، بس آپ اسے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، وظائف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے تمام پریشانیوں کا حل جو ہے انسان کا قرآن پاک پہ رکھ چھوڑا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔